پاس کیا وہ جائز ہے اور وہ واجبات میں سے ہے، یا ایسا کرنے سے آپ منع فرماتے ہیں یا اسلام منع فرماتا ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مرزا امین صاحب تھے ہمارے ساتھ دوبارہ کرولی سے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے دیں کہ یہ ہمارے اس پروگرام کو بڑی تندہی سے سنتے ہیں اور جو بھی ان کے سامنے کوئی سوال آتا ہے فوراً پوچھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ان علم کی برکت سے نوازے اور علم کے نور سے ان کو نوازے۔ تو حجر اسود کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو استلام کرنا بھی سنت ہے۔ استلام کا مطلب ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اس پر پیشانی رکھنا یہ بھی سنت ہے، اس کے اوپر اپنے گال رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور اگر ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ اس تک پہنچ سکتی ہے تو وہ بھی سنت ہے۔ اگر وہاں ازدحام ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے میری گزارش ہے ان سے کہ وہ وہاں نہ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، تاکہ غیر محرم جو ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے اور کبھی یہ جو چوما چاٹی ہے وہ اس کے چہرے تک بھی ہو سکتا ہے کہ چلی جائے، اس لیے وہ نہ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ دور سے وہاں نیچے لگا ہوا ہے، آپ دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ دور سے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوما ہے، قریب بھی رکھ کر پھر اپنے ہاتھ کو چوما ہے، لاٹھی کو بھی لگا کر اس لاٹھی کے اس سرے کو بھی چوما ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کہنا، تو یہ مستحبات اور سنن اور ان چیزوں مباحات میں سے ہیں، ممنوعات میں سے نہیں ہے۔ لیکن ممنوع اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہاں بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں ازدحام ہوتا ہے اور آپ صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ اس حجر اسود کا استلام کریں۔ حالانکہ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے طواف کو تو آپ استلام سے شروع کریں۔ استلام کا مطلب یعنی اس کو چھونا یا اس کو کرنا جو ہے نا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کے لیے ہے، ورنہ آپ اگر وہ کام نہیں ہے یا دوران طواف جو ہے نا آپ کر رہے ہیں تو دوران طواف اس کے قریب سے گزر گئے اور آپ کو موقع مل گیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جی وہ اپنا وہ طواف وغیرہ ختم کر کے وہ اپنی وہ 2 رکعتیں پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا استلام کریں، اور پھر چلے لائن میں بعض لگ جاتے ہیں، بعض بھیڑ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ناجائز ہیں اور یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، ہمیں اپنے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مرزا امین صاحب آپ کو برکت کریں۔ میں اپنے اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی طرف لوٹتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرفات کے میدان پر کھڑے ہو کر لوگوں میں کے سامنے وہ عظیم خطبہ دیا تھا، تاکہ میں آج کی اس نشست میں اس کو مکمل کر دوں۔ فرمایا کہ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ اس بات پر تھوڑا سا غور کریں، میں اس کی تشریح نہیں کرتا، آپ کی طرف اس کی تشریح چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا کہ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ پیغمبر ہوگا تو اس کی امت ہوگی، اس کی شریعت ہوگی۔ اگر پیغمبر نہیں ہوگا تو شریعت یہی چلتی رہے گی۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے اموال سے زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کیا کرو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہوں، یعنی جو گھر کے حکمران ہیں یا اپنی فیملی کے حکمران ہیں یا اپنی فیملی کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، یا اپنے ٹاؤن کے ہیں، یا اپنے کونسلر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، یا اس سے ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے یا حکومت اس کے ہیں، تو یہ ہر ایک صاحب امر ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ ہماری اوپر لازمی ہے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، جس کی جزا یہ ہے کہ تم کو پروردگار فردوس بری میں داخل کریں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، حکمران اگر مسلمان حکمران ہیں تو آپ اگر اس کی اطاعت اس جانب سے کر رہے ہیں کہ یہ میں اسلام کی اطاعت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک کا بھی یہ ارشاد ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس لیے بچوں کو اپنے ان والدین کی اطاعت ان کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے، اور اگر وہ اطاعت کریں گے تو اللہ پاک ان کو عرش بری میں داخل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین جو فوت ہو چکے ان کے لیے
دعائیں مانگنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین حاضر ہیں اللہ پاک ان بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا، مجھے ذرا بتا دو کہ تم کیا جواب دو گے۔ یعنی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اسے نہیں مانا، اسے رسول نہیں مانا، یا کسی شخص نے نعوذ باللہ نہیں مانا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا کہ ہم سب صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم کو پہنچا دیے ہیں، آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے ہمیں کھرے اور کھوٹے کی اچھی طرح پہچان کرا دی ہے۔ فرمایا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک جو شہادت کی انگلی ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ اس کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے رسالت اور پیغمبری جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے؟ میں نے کھرے کھوٹے کے درمیان آپ کو فرق کرنا بتا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جب کرا دیے تو پھر اللہ کی طرف، اوپر آسمانوں کی طرف جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت کی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہے۔ جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بھی ایک شخص ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ایک سوال کرنا جی، جو عورت جب حج میں جاتا ہے نا جی، اور اس کا بارے میں کیسا ہے، احرام کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ کپڑا پہن کے جا سکتے ہو نہیں جا سکتے؟ یہ عورت کا بعد آپ جی، آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام تنویر ہے۔ تنویر صاحب، ماشاء اللہ۔ تو آپ عورت کے احرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی جناب۔ کہ عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ جی، عورت احرام جو ہے وہ اپنے کپڑے جتنی بھی ہیں جیسے وہ پہن رہی ہے اسی میں وہ جا سکتی ہے، البتہ صرف کوشش یہ کرے کہ زیب و زیبائش والے کپڑے نہ ہوں۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ زیب و زیبائش والے، جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوں، ایسے کپڑے کی جو دوسروں کے لیے فتنہ بن سکیں۔ اگر حجاب جو ہے نا اگر وہ کالا ہوگا تو چلے گا؟ جی ہاں، کالا ہو سفید ہو جو بھی ہو چلے گا۔ اچھا، وہ کپڑا کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جی عورت کے لیے نہیں ہے۔ جی، احرام کا جو دوپٹہ میں جو دینا پڑتا ہے نا یہ میں شہر میں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی کوئی بھی دوپٹہ ہو وہ لے سکتی ہے، وہ اپنے عادی برقع وغیرہ جو بھی اس کا ہے اس سب میں جا سکتی ہے، اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جی، وہ اس کا احرام جو ہے وہی ہے جو اس کے اپنے کپڑے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو، آپ اپنی ٹی وی کا جو آواز ہے اس کو کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں سنائی دے۔ جی سلام، وہ چلے گئے۔ جی سلام، ہم بتا رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت جو ہے وہ شہادت جو ہے اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور انگلی اٹھاتے ہوئے پھر لوگوں کی طرف جو ہے نا جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے خدا، اے اللہ، سن لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، میں یہ کویشچن پوچھنا تھا کہ حج کی وساطت سے یہ جو مدینے میں نمازیں 40 نمازیں پڑھنے کا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر بھی آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ حج کے ارکان میں سے، حج کے فرائض اور حج کے شروط اور واجبات میں سے نہیں ہے، البتہ اگر ایک شخص حج کرتا ہے تو پھر وہ ایک دن بھی اگر اس کو مل جائے، 5 نمازیں مل جائیں، ایک نماز بھی وہاں مل جائے، اس کو ضرور وہاں حاضر ہونا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے اوپر اس کو سعادت حاصل ہو کہ وہاں وہ درود شریف پڑھ سکے۔ اور بہت ساری احادیث اس پر وارد ہیں، انشاءاللہ جب مدینہ منورہ کے جو احکامات ہیں اس پر آئیں گے تو اس کی تفصیل وہاں بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہے کہ وہ نہ فرائض حج میں سے ہے اور نہ واجبات میں سے ہے، بلکہ وہ ایک مستقل چیپٹر ہے کہ وہ آپ وہاں جا سکتے ہیں اور آپ درود شریف وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نماز سے بھی کافی ہے، 5 نمازیں ہو جائیں، 10 نمازیں ہو جائیں، یا 20 ہو جائیں، یا 40 ہو جائیں، یا آپ کو 100 نمازیں وہاں مل جائیں، تو جتنی زیادہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا
اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا جی اپنا یہ جو عورتوں کے ایام ہیں حج کے دوران، اگر وہ ڈیٹس جو ہیں جو حج کے دنوں میں ہی ہو تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے، ذرا پلیز وضاحت۔ ہر عورت جس کا ایسے وہ پیریڈ، وہ ماہواری وہ چیز آ جائے تو بغیر طواف کے باقی تمام احکام ادا کر سکتی ہے۔ ہم اپنی جی، اور کوئی سوال ہے؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لے کہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ شاہد رہے کہ یہ سب کیسا اقرار، صاف صاف اقرار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سب باتیں ان لوگوں کو پہنچا دینا جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے، اسی جگہ پر یہ آیت جو سورہ مائدہ کی ہے یہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ نے نماز ظہر اور عصر وہیں پڑھ لی، اور جو اہل مکہ آپ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز قصری پڑھی۔ تو اسی طرح یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا یہ ہم نے عرفات تک مکمل کیا۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تفصیل ہم آئندہ جمعرات کو بتائیں گے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔